صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے اور اس نے اپنی موجودہ صورتحال کے بارے میں پیغامات بھیجے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کی حالت میں ہے اور اپنی قیادت سے متعلق صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران چاہتا ہے کہ ایران امریکہ فوری طور پر ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران اس اہم بحری گزرگاہ کو جلد کھلوانا چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران اس وقت کمزور اور مشکل پوزیشن میں ہے، جبکہ وہاں کے عوام بھی اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے، اپنی موجودہ صورتحال کے بارے میں وہ ہمیں پیغامات بھیج رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کی حالت میں ہے، اپنی قیادت سے متعلق صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران چاہتا ہے کہ امریکہ فوری طور پر ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دے۔ مزید دعویٰ کیا کہ ایران اس اہم بحری گزرگاہ کو جلد کھلوانا چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا ہے کہ ایران اس وقت کمزور اور مشکل پوزیشن میں ہے، جبکہ وہاں کی عوام بھی اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تمام دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار اور یو این سیکرٹری جنرل کے درمیان گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دوران گفتگو دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور رابطوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی تعمیری کردار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ یو این سیکرٹری جنرل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی جاری سفارتی کاوشوں کی مکمل حمایت کا بھی اعلان کیا۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امن کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریق بات چیت سے مسائل حل کریں۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کے دائرے کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت نہیں۔ قطر پاکستان کے خطے میں ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکا جائے۔ پاکستان ثالثی کے عمل میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات کا حل صرف مذاکرات کی میز پر ہی ممکن ہے۔ قطر اس مشق کو دوبارہ کھولنے کے لیے عمل میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ابنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے رابطے میں ہیں۔ خطے میں جاری دیگر حالات سے قطع نظر ہرمز فوری طور پر کھول دینا چاہیے۔ قطر کا کہنا ہے کہ خطے میں کسی بھی تنازع کو مذاکرات کی میز پر حل ہونا چاہیے۔ ہم مذاکراتی عمل پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کا عالمی غلبہ کمزور ہو رہا ہے اور اس کی جگہ گلوبل ساؤتھ میں نئے معاشی مراکز ابھر رہے ہیں۔ اوپن ڈائیلاگ بین الاقوامی فورم کے شرکاء سے ویڈیو خطاب میں پوٹن نے کہا روایتی عالمی نظام اور کاروباری اصول بتدریج اپنی رفتار کھو رہے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ مغربی ممالک کے اقدامات ہیں جو اپنی قیادت کھو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک پیچیدہ اور کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں وہ ممالک نمایاں ہو رہے ہیں جو قومی خود مختاری کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اپنی ترقی کا رستہ خود منتخب کرتے ہیں۔ صدر پوٹن کے مطابق کوئی بھی ملک تنہا ترقی نہیں کر سکتا، نہ ہی دوسروں کے نقصان پر اپنی ترقی قائم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے موجودہ عالمی چیلنجز کا مقابلہ مشترکہ کاوشوں اور اجتماعی رد عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران کہتا ہے کہ امریکہ اب دوسرے ممالک پر اپنی دھونس جمانے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان رضا طلائی نے کا کہنا ہے کہ امریکہ اب اس قابل نہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ مشرق وسطی کی جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی طرف سے نئی تجاویز پر غور کر رہا ہے۔ ان تجاویز میں ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کو بعد کی تاریخ تک ملتوی کرنا بھی شامل ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان رضا طلائی نے کا کہنا ہے امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ آزاد ممالک کو اپنی پالیسی کا حکم دے سکے۔ مزید کہا کہ امریکی حکومت کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ اسے اپنے غیر قانونی اور غیر معقول مطالبات کو ترک کرنا چاہیے۔ ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان اداروں اور شخصیات پر الزام ہے کہ ایران کے بینکاری شعبے کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر کی ترسیل میں کردار ادا کیا۔
امریکی محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے OFAC نے خبردار کیا کہ وہ بینک بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں جو ایران کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی عوض ادائیگیاں کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ ایران جنگ کے حوالے سے امریکی قیادت میں شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ امریکی جریدے اٹلانٹک نے دعویٰ کیا ہے پینٹاگون ایران جنگ سے متعلق ٹرمپ کو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کر رہا، جبکہ نائب صدر JD وینس امریکی ہتھیاروں میں کمی سے سخت پریشان ہیں۔ نائب صدر نے بند کمرہ اجلاسوں میں وزارت جنگ کے کردار پر نہ صرف سوالات اٹھائے بلکہ پیٹ ہیگسیت سے جنگ سے متعلق معلومات کی تصدیق کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکی جریدے کے مطابق JD وینس جنگوں سے خود کو دور کر کے اپنا سیاسی مستقبل بچانا چاہتے ہیں، جبکہ پیٹ ہیگسیت سمجھتے ہیں ٹرمپ کی حمایت ہی ان کا سیاسی مستقبل روشن رکھ سکتی ہے۔ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے منگل کے روز اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق 1 مئی سے ہوگا۔ تیل برآمد کرنے والے ان عالمی اتحادوں اور ان کے عملی قائد سعودی عرب کو بڑا دھچکا پہنچا ہے ایسے وقت میں جب ایران سے جنگ جاری ہے۔ عالمی توانائی کی منڈی کو شدید متاثر کر رکھا ہے۔ ایک دیرینہ رکن رہنے والے متحدہ عرب امارات کی اوپیک سے علیحدگی کو ایک غیر متوقع پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس سے تنظیم کے اندر انتشار پیدا ہونے اور اس کی مجموعی طاقت کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اوپیک عموماً جغرافیائی سیاست اور پیداواری کوٹے جیسے معاملات پر اختلافات کے باوجود ایک متحد موقف پیش کرتا رہا ہے۔ خلیجی ممالک پہلے ہی آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جو ایران اور عمان کے درمیان ایک اہم گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا کے تقریباً 5واں حصہ خام تیل اور مائع قدرتی گیس گزرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے نکلنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے، جو طویل عرصے سے اوپیک پر عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھانے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ امریکہ مذاکرات میں غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 2.5% اضافے سے برینٹ کروڈ کی نئی قیمت $111.18 ہو گئی۔ امریکی خام تیل بھی 2.5% سے زائد اضافے کے بعد $104.33 کا ہو گیا۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں جہاں پر دنیا بھر میں تیل کی منڈیوں میں قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ایک جانب ایران اور امریکہ جنگ کسی ایک جانب نہیں جا رہی تو دوسری جانب تیل کی موجودہ قیمتوں میں مسلسل اضافے سے مہنگائی میں شدید اضافہ ہو گیا۔ 2.5% سے زیادہ اضافہ برینٹ آئل اور امریکی خام تیل کی قیمتوں میں ہونے کے بعد دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اہم خبر ہے، وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح 11:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وفاقی کابینہ کو خطے میں قیام امن سے متعلق پاکستانی کوششوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ کابینہ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف خود کریں گے، جبکہ وفاقی کابینہ کو خطے میں قیام امن سے متعلق پاکستانی کوششوں کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان نے کس طرح سے ثالثی کا کردار ادا کیا، کس طرح سے مذاکرات کی میز پر 2 اہم فریقین کو بٹھایا اور اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بڑا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمان رفت کے دوسری عدالتوں میں تبادلے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سمرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی گئی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی بڑی بیٹھک ہوئی۔ ہائی کورٹ ججز کے تبادلے پر غور کے بعد فیصلے کے لیے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت اجلاس میں کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی بڑی بیٹھک۔ ہائی کورٹ ججز کے تبادلے پر غور کے بعد بڑے فیصلے کیے۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ کثرت رائے سے کیا گیا۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا، جبکہ جسٹس سمن رفت امتیاز کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری دے دی۔ تبادلے کا فیصلہ اکثریت سے کیا گیا۔ تبادلوں کی تجاویز آئیں پاکستان کے آرٹیکل 200 اور آرٹیکل 175(a) کے تحت زیر بحث آئیں۔ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے ہر کیس میں بطور رکن شرکت کی۔ ہر جج کے تبادلے پر علیحدہ علیحدہ غور کیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔ اعلامیے کے مطابق ججز کے تبادلے سے پیدا ہونے والی خالی نشستیں صرف ٹرانسفر کے ذریعے پر کی جائیں گی۔ ایسی خالی اسامیوں کو نئی تقرری کے لیے اوپن نہیں کیا جائے گا۔ فیصلے کا مقصد ہائی کورٹس کے درمیان ججز کی تعیناتی میں توازن برقرار رکھنا اور نظام کو مؤثر بنانا قرار دیا گیا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر علی ظفر نے ججز کے حالیہ تبادلوں میں سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے آزاد عدلیہ کے خلاف اقدام قرار دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ 28 اپریل 2026 عدلیہ کے لیے افسوسناک دن ہے اور آج عدلیہ پر تیز بار کیا گیا۔ تمام ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد مکمل تھی، اس کے باوجود تبادلے کیے گئے جو عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کسی بھی جج کا بلا وجہ تبادلہ نہیں کیا جا سکتا اور ایسا کرنا آئین کے منافی ہے۔ 28 اپریل 2026 کو آزاد عدلیہ کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 27ویں ترمیم کے ذریعے جو آئین میں ترامیم کی گئی ہے، آج جو بچا کچا عدلیہ تھا اس پہ ایک تیز وار کیا گیا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ ہے، عجیب و غریب طریقہ، جو کہ کسی اور قانون میں نے نہیں دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ بلا وجہ ٹرانسفر کر دیں ایک جج کو۔ تو یہ جو تینوں جج صاحبان ہیں، ہمارا موقف یہ ہے، پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، میں نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے موقف یہ بڑے زور و شور سے آج بیان بھی کیا، اور اس موقف کو چیف جسٹس صاحب نے اپنا کچھ دن پہلے خط میں بھی ذکر کیا، اور وہ موقف یہ ہے کہ آپ کسی کو بلا وجہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش، گرمی کی شدت کم، موسم خوشگوار ہو گیا۔ جہلم، حافظ آباد، بھاول نگر میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ شیخ پورہ اور شکر گڑھ میں تیز آندھی سے مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ اٹک، فیصل آباد، چنیوٹ اور خوشاب میں بھی بادل کھل کر برسے۔ سرائے عالمگیر، ننکانہ، جلال پور، بھٹیا میں بھی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ بابر اعظم نے پی ایس ایل میں ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا۔ انہوں نے پاکستان سپر لیگ 2026 میں 500 رنز مکمل کیے۔ بابر اعظم نے یہ سنگ میل کوالیفائر میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف عبور کیا۔ بابر اعظم پی ایس ایل کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ مرتبہ 500 رنز بنانے والے پلیئر بن گئے۔ بابر اعظم نے چوتھی مرتبہ پی ایس ایل سیزن میں 500 رنز بنائے ہیں۔